اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بانگ درا کی ایک نظم ہے صدیق. یہ جب وہ ایک مشہور واقعہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک کے موقع پر چندے کی اپیل کی تھی، تو اس وقت مسلمانوں کو مال چاہیے تھا. ظاہر ہے ایک بڑا وہ تھا، بڑا سفر تھا، اس کے لیے ضرورتیں تھیں. اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو ساتھی ہیں ان کا ایک واقعہ ملتا ہے، ایک حضرت عمر کا، حضرت ابو بکر کا. چونکہ دین میں یہ تربیت فرمائی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نیکیوں میں، خیر میں اور فضیلتوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب مصلح تھے جنہوں نے انسانی نفوس کی اصلاح کی اور بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں کی اصلاح کر کے دنیا سے تشریف لے گئے. لیکن آپ کے جو قریبی ساتھی تھے، ظاہر ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ فیض اٹھایا، اور ان میں اس پر ہمارے ہاں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا کہ ان میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ یہ سمجھیں کہ جیسے ایک کہتے ہیں نا اہل علم کے حالی مشابہت تھی. یعنی کہیں بھی آپ کو یہ عجیب لگے گا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حضرت ابو بکر میں کوئی اختلاف نہیں ملے گا کہیں بھی، جیسے ہم حال لوگ ہوتے ہیں نا. تو ایسی جگہوں پر بھی جہاں کوئی بظاہر وحی میں آیا کہ اس طرح کرنا چاہیے تھا، تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور یہ ایک طرف ہے. تو جو زبان مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر کو لقب ملا صدیق کا، تو اس میں جو ایک آئیڈیل ہوتا ہے نا کہ انسانوں میں ایک عام امتی کو کیسا ہونا چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کی ایک بہت لوگ کہتے ہیں، اور یہ بات ٹھیک ہے، کہ اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے، تم لوگوں کے لیے کی ذات میں ہے. تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اسوہ جو ہے نا، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، یہ پتہ چلتا ہے صحابہ کو دیکھ کر. یعنی جتنے مختلف طرح کے مزاج تھے، اپنے ہر مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے اس کی تربیت کی، سب کو ایک جیسا نہیں بنایا. تو اگر ہم یہ کہیں کہ اسوہ حسنہ صحابہ میں ہے تو یہ بات غلط نہیں ہے. یعنی
نبی نے کچھ دنیا میں آ کر ایک ذمہ داری تھی کہ وحی کے پہلے مخاطبین کی تربیت کرنی ہے. ظاہر ہے کہ ایک کلام ہے، اس کلام وہ جس پر اترا ہے اور اس کلام کے مطابق دنیا کو بدلنا جس کی ذمہ داری ہے، اس پر سب سے پہلی یہی ہے نا کہ اس کے پہلے مخاطبین جو ہیں، جن کو بعد میں دیکھ کر دنیا نے کچھ بننے اور کچھ نہ بننے کا فیصلہ کرنا ہے. ظاہر ہے کہ وہ لوگ تمام انسانی خوبیاں اور خامیاں رکھتے ہوں گے، تبھی بعد میں آنے والے تمام لوگوں کے لیے وہ نمونہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں انسانوں میں ایسے ایسے کرائسس پیدا ہوتے ہیں اور ان کو اس طرح سے نپٹایا جاتا ہے، نہ دیکھا جاتا ہے اس طرح سے. تو ان میں سبھی جو صحابہ تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سمجھا نہیں تھا. آپ کو جیسے آپ یہ سمجھیں کہ جذب کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جذب کیا تھا، ان کے ہم حال بننے کی کوشش کی. بہت سی ایسی جگہیں جہاں پر یہ ممکن نہیں تھا ہم لوگوں کے لیے، وہاں بھی لوگوں نے کوشش کی. صوم وصال کی مثال ایک عام ہمارے ہاں دی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے بغیر اگلے دن کا روزہ رکھتے تھے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس کی ہمت نہیں رکھتا. تو یا کچھ لوگوں نے حضور جو کرتے تھے اس سے بھی بڑھ کے کرنے کی کوشش کی، تو وہ اصل میں غلاموں کی ایک کوشش تھی، وہ کوئی نافرمانوں کی کوئی غلطی نہیں تھی. یعنی ایک غلطی ہوتی ہے فرما برداروں سے، ایک ہوتی ہے نافرمانوں سے. صحابہ چونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور آپ کے اشارے پر وہ بنتے اور بگڑتے تھے. ان میں سب سے اونچا درجہ جو حاصل ہے وہ حضرت ابو بکر کو حاصل ہے، اور اس پر ہمارے ہاں کوئی ادنا اختلاف نہیں ہے کہ انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو حضرت ابو بکر ہیں، جنہوں نے ایمان دعوت پہ نہیں اطلاع پہ لایا. رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ ہوا تھا. وہ اور حضرت خدیجہ یہ ایمان لے آئے. اور یہ جو ہم نے یہ بات رکھی کہ ہمارے ہاں صحابہ سے لے کر آج تک حضرت ابو بکر کی فضیلت پر کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، سب جانتے تھے حضور کی زندگی میں یہ جو واقعات نقل ہوتے ہیں کہ سب سے زیادہ بڑا کرائسس تھا ہجرت کا. وہاں کئی دن حضرت ابو بکر رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. ایک طویل سفر تھا، اس میں ساتھ رہے. تو ظاہر ہے کہ اور کسی کو یہ درجہ حاصل نہیں ہوا. یہ اعتماد کا یا ساتھ کا مطلب ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ رسالت سے پہلے بھی دوست تھے. تو دوست ہم حال ہوتا ہے، ہم کار ہو یا نہ ہو چاہے، لیکن بہرحال دوستی تبھی ممکن ہے جب وہ دو لوگ یعنی ان کی وجودی کنڈیشنز ہونے کی سطحوں میں کوئی میچ ہو. تو سفر ایک بہت ناگوار شے ہے. آسان سے آسان سفر مشکل ہوتا ہے، اور مشکل سے مشکل سفر اگر آپ کو ساتھی اچھا مل جائے تو آسان ہوتا ہے. تو
اور یہ خود حضور کا فرمانا ہے کہ یہ جیسے کوئی سفر ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی عذاب کا ٹکڑا قطع کرنا ہو نا، مشکل شاید اس زمانے میں تو بہت زیادہ تھی. تو ایک مشکل ترین لمحے میں، اور سب سے زیادہ پتہ بھی انسانوں کا، کیونکہ مشکل بہت ہوتا ہے، ناگوار بہت ہوتا ہے، آسانی میں تعلقات کی جانچ نہیں ہوتی. لیکن یہ ایک معروف بات ہے کہ سفر میں آدمی کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے. آدمی کی اپنے اوپر گرفت سفر میں ڈھیلی پڑتی ہے. وہ جتنا بھی اپنے آپ کو یعنی چھپانے کی مہارت رکھتا ہو، لیکن سفر ایسی شے ہے کہ کیونکہ آدمی بہرحال سفر میں اس کی جو گیون کنڈیشنز ہوتی ہیں جن کا وہ عادی ہوتا ہے اور اس کے مطابق اس سے وہ نکلتا ہے. تو بہرحال آدمی جب ان سے نکلتا ہے تو اپنی اصلیت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. تو سفر بہت مشکل شے ہے اور بہت یعنی آدمی کو بہت آزمانے والی شے ہے، آزمائش. سفر میں آدمی کا پتہ چل جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مشکل ترین سفر میں، اتنے ناگوار حالات میں اور اتنے خطرناک حالات میں ایک آدمی کو اپنے ساتھ رکھا. ٹھیک. اور پھر اس کے بعد یہ کہ یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے موقع پہ حالات بہت سخت تھے اس وقت، تو دعا کر رہے تھے. طویل دعا ہے، روایت میں آتا ہے کہ طویل دعا ہے. تو وہاں پر بھی آپ کی خلوت میں حضرت ابو بکر ہی گئے، یعنی جیسے دوست ہوتا ہے نا. کٹھن ترین لمحے تھے، ایک ہجرت کا، دوسرا جہاد کا. تو وہاں دونوں خلوتیں، ان میں اگر بہت زیادہ پرائیویسی میں اگر کسی کو جانے کی اجازت تھی یا اس کو چنا گیا، ایک جگہ چنا گیا اور ایک جگہ اجازت تھی، تو حضرت ابو بکر ہیں. پھر چونکہ ہمارے ہاں ایک ہم لوگ قوت سے مغلوب ہیں، قوت جس کو یعنی قوت تخریبی معنوں میں، تعمیری قوت بھی قوت ہوتی ہے، لیکن ہم جس کو قوت کے نام سے جانتے ہیں وہ تخریبی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جتنی بڑی تخریب کر سکتا ہے یا دوسرے کو اس کی مرضی کے خلاف جتنا چلا سکتا ہے وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے. لہٰذا حکمران طاقتور ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ صدیوں کی جو حکمرانی تھی، رعایا اور حکمران کا جو ایک ڈیولزم تھا، آپ یہ سمجھ لیں، یہ چلتا آ رہا تھا اور یہ نفسیات بناتا ہی چلا گیا، جو ہمارے ہاں تو اب بھی ہے. تو باقی دنیا میں بھی ہوگی لیکن پتہ نہیں، لیکن یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں روز، اپنے اندر بھی باہر بھی ہر جگہ دیکھ رہے ہیں. تو ہم نے یہ سمجھا کہ دلوں کو فتح کرنے والی قوت کو ہم جانتے نہیں ہیں. ہم پہلے سمجھتے ہیں کہ جسم کو فتح کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر دل چونکہ جسم ہی کا ایک حصہ ہے لہذا وہ فتح ہو جاتا ہے. اس لیے ہم نے یہی سوچا کہ حکومت کوئی بڑی شے ہوتی ہے اور نبیوں کے لیے بھی بڑی شے ہوتی ہے. حکومت یا قانون یہ نبیوں کے لیے بڑی شے نہیں ہوتے. نبی ایک معاشرتی قوت بن کر ابھرتے ہیں اور ریاست اس معاشرے کا بچہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ریاستوں سے نہیں معاشرے پیدا ہوتے. تو وہ نبی جو آتے ہیں تو انسانوں کو آزادی دے کر، اختیار دے کر
اور ان کی مرضی سے ان کو سمجھا کر، ان کو قائل کر کے، آمادہ کر کے ایک معاشرہ تشکیل دیتے ہیں۔ اس معاشرتی قوت کو پیدا کرنے کے لیے نبی آتے ہیں، جس کا ظاہر ہے کہ ایک لازمی نتیجہ اور ضرورت ریاست ہے۔ لیکن اگر آپ کے سر پہ ریاست سوار ہو جائے اور حکومت اور غلبہ اور اختیار اور دوسرے کو دبانے کی نفسیات اور متاثر کرنے کی اور اس کو اپنے تابع زبردستی کرنے کی، آپ یہی سمجھیں گے کہ نبی کا بھی سب سے بڑا مسئلہ شاید حکومت تھا، لہٰذا وہ صحیح یا غلط منسوب کریں گے حکومت یا اختیار یا اقتدار کی کچھ باتیں کہ نبی کی خواہش اقتدار، کیونکہ سب سے زیادہ اہم شاتیہ لہذا یہ تھی۔ ایسا نہیں ہے، نبی کے لیے سب سے زیادہ اہم شے تعلق مع اللہ، وہ اس میں عبادات، یعنی فرد کو بنانے میں، معاشرے کو عبادات نہیں بناتی، یہ بات واضح رہنی چاہیے، عبادات فرد کو بناتی ہیں، اور اس فرد کی معاشرت سے معاشرہ پیدا ہوتا ہے۔ عبادات، ذکر، اذکار، وظیفوں سے معاشرے نہیں بنتے، ان سے افراد بنتے ہیں خدا سے تعلق والے۔ تو جب یہ افراد بن جاتے ہیں، اخلاق میں بھی ان کا اور علم دونوں چیزوں میں، اور بنیادی چیز علم بھی نہیں ہے، بنیادی چیز اخلاق ہے، یعنی آپ کے ذہن میں کیا ہے یہ نہیں بات اہم، آپ بلا تکلف اپنی پسند ناپسند میں کیسے ظاہر ہوتے ہیں، یعنی جب آپ اپنی گرفت میں نہیں ہوتے اس وقت آپ کیسے ہوتے ہیں، جب آپ کو چالاکی کا موقع نہیں ملتا اس وقت آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو سینسر آپ کے اندر لگا ہوا ہے، آپ کی کانشیسنس میں اور سب اس میں انکانشیسنس کے درمیان، وہ جب اٹھتا ہے تو اس وقت آپ کیسے ہوتے ہیں، آپ اپنی سلپس میں کیسے ظاہر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ یہ ہیں بلڈنگ بلاکس کہ آپ ایسے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اہم ہے، نبی اس لیے آتے ہیں یہ بنانے، اور یہ تعلق مع اللہ کی قوت سے بناتے ہیں، اس کو تمام طاقت عبادات سے ملتی ہے فرد کے بننے میں، یعنی خدا سے تعلق محور ہے اس کی ہستی کا، اور اس کو قوت مل رہی ہے عبادات سے۔ عبادت میں سب سے افضل عبادت نماز کی ہے، اور نماز کے لیے جو اہتمام کیا گیا وہ اتنا عجیب و غریب ہے کہ جو نماز کی شرط ہے، یعنی وضو، وہ عرب کے معاشرے میں جہاں پانی اتنا کم تھا، وہاں 5 ٹائم فرض کر دیا، سب لوگوں کے لیے ہی تھا۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں پانی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، وہاں اگر کوئی چھوٹ دی جائے تو کہا جاتا تیمم اصل ہے اور پانی مل جائے تو وضو کر لیا کرو۔ سالوں کے حساب سے جنگیں، جانوروں کو پانی پلانے کے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے نہیں ہے، پانی نہیں ہے، غسل نماز کے لیے کرنا ایک ایسے معاملے میں فرض کر دیا گیا جو روز مرہ کا ہے۔ اب اتنا پانی استعمال ہو رہا ہے، ظاہر ہے اس میں اتنا مشکل ہے، لیکن وہ کوئی بہت اہم معاملہ ہوگا نا جس کے لیے اتنا اہتمام۔ اب ظاہر ہے کہ جس چیز کے لیے جتنا اہتمام کرتے ہیں وہ اتنی اہم ہوتی ہے، اہم اور اہتمام، ٹھیک ہے؟ تو آپ جس کے لیے اہتمام نہیں کرنا چاہتے، اہم نہیں، ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ جتنی اہم کوئی چیز اس کے لیے ہوتی ہے وہ اس کے لیے اتنا اہتمام کرتا ہے، یعنی وہ اس کی بنیادی ضرورتیں بھی اس کے ہونے کی پوری کرتا ہے اور آرائشی بھی پوری کرتا ہے اور طول دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ جو بھی اس کے لیے اہم ہے اس کے لیے اہتمام ہے، اور اگر اہتمام نہیں تو اہم نہیں، صحیح ہے نا؟ یعنی سیلیبریٹ نہیں کر رہے عام چیزوں کو، یعنی جنہوں نے انسان کو سمجھا ہے،
ہم نے تو کہا نا کہ قرآن کو انسان کو سمجھے بغیر ہی سمجھ لو. تو کسی نے انسان کو سمجھنے کی کوشش بھی شروع کی تو انہی سے کوشش شروع کی جنہوں نے انسان کے تصور کو مسخ کر دیا. تو جنہوں نے انسان کو مسخ ہی صحیح لیکن کچھ غلط صحیح سمجھنے کی کوشش کی، وہ ایک بات کو سمجھے کہ کسی بھی چیز کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دو نا، اس کا اہتمام کرو تو وہ بڑی ہونے لگتی ہے. اور ہم نے یہ، ہم نہیں عرض کر رہا، مطلب بہت جو ہے نا دست بستہ اس کو کہتے ہیں، دست بستہ، کیونکہ رسم رواج اور ہندو اور اسلام اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ رسم و رواج ٹھیک ہے، یہ بات نہیں کر رہا. رسم رواج کسی اہم کا اہتمام ہوتا ہے. تو جب آپ نے اہم کے لیے اہتمام چھوڑ دیا، یہ بھی فضول، یہ بھی اضافہ، یہ بھی غلط، یہ بھی بدعت، یہ بھی فوراً، یہ بنا، تو اس کی ضرب ان چیزوں پر، کیونکہ آپ نے نفسیات سے نکال دیا کہ جو جدیدیت کی نفسیات ہے شارٹ کٹ، تو آپ اہتمام کو فضول قرار دیتے چلے گئے. جہاں بھی، یعنی جہاں بھی اگر کوئی اہتمام چاہیے، آپ نے اہتمام کر کے نماز پڑھنے بھی نہیں جانا، ٹھیک ہے. وہ ٹراؤزر جو گھر میں پہن کے گھومنا بے غیرتی ہے واللہ، وہ آپ مسجد میں آ کے پہن رہے ہیں اور گھوم پھرے اور کوئی پرواہ نہیں، اہتمام ختم. ٹھیک ہے. تو اب وہ جو لوٹے کے ساتھ وضو کرنا ہے اور جو ان ٹوٹیوں کے ساتھ جن میں ایک آدمی کے غسل کا پانی وضو پہ لگ جاتا ہے، اہتمام کا فرق ہے. کبھی میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو زمانہ پتھر کے زمانے میں لے جانے کی اور ٹیکنالوجی کو انڈو کرنے کی بات نہیں ہو رہی، ماشاءاللہ اس کو تو ہم پوج رہے ہیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ اہتمام یہ بناتا ہے، یعنی مصنوعی طور پر بھی اہم بنا دیتا ہے چیزوں کو، اور جو اہم ہوں انہی ہی کے لیے اہتمام چھوڑ دیا جائے. روزے مہینے بعد آتے ہیں، حضور شعبان میں تیاری شروع کر دیتے تھے. نماز کے اہتمام کو دیکھیں، وہ آذان، پھر جاؤ ادھر، پھر وضو کرو، پھر سنتیں پڑھو، پھر انتظار کرو، پھر جماعت، پھر سلام پھیرو، پھر یہ سب کیا ہے؟ تو اہتمام اصل میں انسان کی اس بڑی خوبی کو یا اس بڑی صفت سے متعلق ہے جو، یا صفت نہیں، مطلب وہ ایک ایسی شے ہے نا انسانوں میں پائی جاتی جس کو انتظار کہتے ہیں. اہتمام انتظار کو پرکشش بناتا ہے، ورنہ انتظار ناگوار ہو جاتا ہے. تو کیا کیا؟ انتظار ہمیں برا لگتا ہے، ہم جلد باز ہیں، یہ جدیدیت ہے. ہم شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں، یہ جدیدیت ہے. اہتمام نہ کرنا اہم کے لیے یہ جدیدیت ہے. تو اب ہم نے یہ سب نکالتے چلے گئے. اب نماز سب سے اہم ہے دین میں، تمام عبادات میں اہم ترین، جو اگر عبادات ہی میں کوئی تقسیم کر لی جائے، اس کی امامت نبی کی موجودگی میں اتنا بڑا مسئلہ کہ صلاۃ الخوف کا پورا حکم اترا ہے، وہ جو جہاد میں تھی کہ 4 رکعت ہیں تو آدھی رکعت نماز پڑھے، لوگ آدھے اسلحہ لے کھڑے ہوں، آدھے جناب پھر پڑھیں، رسول بیٹھ جائیں پھر پڑھیں. تو نبی کی موجودگی میں آسان کام تھا نا کہ رسول نماز پڑھا لے، باقی لوگ اسلحہ پکڑے رہے، پھر دوسرا کوئی نماز پڑھا دے اور بس ختم. اتنا لمبا سارا منصوبہ. اور یہ جہاں سے بھی دیکھ لیں کہ میدان جنگ میں جو جان کا خطرہ ہے، نماز کی کوئی چھوٹ نہیں، نبی کو بھی نہیں. وہ اہم نماز پھر رسول کی موجودگی میں. پھر کیا کیا کہ وہاں پر آدھے لوگ بیٹھے، نماز پڑھی، سلام پھیر دیا پوری کر کے، حضور بیٹھے رہے، پھر دوسرے آئے ان کے ساتھ پوری کی. صحیح ہے نا یہ؟ اب آپ دیکھیں کہ اس موقع پر جب ضرورت پڑی سارے لوگ موجود تھے، بلایا کس کو گیا؟ حضرت ابو بکر کو، امامت کرائیں.
حضور کی موجودگی میں نماز کی صرف ایک آدمی کو حاصل ہے. اور یہ حضور سے پوچھیں کہ نماز کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہاڑی سامنی والا مولوی جو ہوتا ہے نا، وہ جو دیہات والا یا شہر والا جس کو رکھا ہوتا ہے چپڑاسی کے درجے میں اور نمازیں پڑھاتا ہے جو، ہاں، اور جو وہ جو اپنے آپ کو بہت موزے سمجھتے ہیں نا، وہ کبھی اذان دیں گے نہ کوئی امامت کرائیں گے، نہ توہین سمجھتے ہیں اپنی. یہ گھٹیا لوگوں کا کام ہے. ان لوگوں بیچاروں کو کیا پتا؟ ان سے پوچھیں گے تو یہی بتائیں گے نا، جو پاور ہنگر ہے ان کا، وہ تو اسی میں وہ ہوں گے نا کہ ہم تو مطلب خلافت اور فلاں اور یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. کوئی ایشو نہیں ہے. جو اہم تھے ان میں آگے کسے کیا؟ اسے صحابہ کو پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے کہ اہم، کم اہم اور کم تر اور غیر اہم یہ سب کیا ہے. ان کو ٹریننگ تھی، انہوں نے کوئی نہیں اصول فقہ اور اصول حدیث اور یہ سب پڑھا ہوا تھا، ویسے بنے ہوئے تھے، سب پتا تھا ان کو. تو ان کو پتا تھا کہ ان سب باتوں کا مطلب کیا ہے. تو جب ایک کم اہم چیز آ گئی تو وہاں یعنی اہم تھی بہت، لیکن اس لائن میں تو وہاں پر بھی وہی آدمی چنا گیا جس نے مصلی سنبھالا تھا. ممبر بھی اسی کے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. اب ان کے بارے میں، حضرت ابو بکر کے بارے میں، یعنی آدمی اگر آنکھ کا اندھا اور دل کا کالا نہ ہو تو اس کو حضرت ابو بکر کی فضیلت میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. یہ کسی صحابی کو نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اب باقی یہ ہے کہ کوئی بہت یہ نہیں، آپ یاد رکھیں یہ جو کہتے ہیں نا بڑے لوگ کہ عاشق کو آپ نہ جانتے ہو نا تو آپ کو محبوب کی سمجھ نہیں آئے گی. تو آپ کو اگر ابو بکر کا پتہ نہیں ہے تو آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں لگ سکتا. ٹھیک ہے، یعنی کوئی راستہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ابو بکر کو غیر اہم کر کے نہیں جاتا. ٹھیک ہے. تو بس یہ ہے آپ کی، اس کو پڑھیں گے نا آپ تو پھر سمجھ آئے گی کہ کیا ہے. اب جناب فرمایا کہ ایک دن، یعنی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس دل میں حضرت ابو بکر کا بغض موجود ہے، اللہ کی قسم اس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا. یعنی آپ اگر یہ دیکھنا چاہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی صدیق کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے، یعنی آپ نے دیکھنا ہو کہ حضور سے محبت کیسے کی جاتی ہے تو یہ حضرت ابو بکر سے پتہ چلے گا. دوست کا ایمان لے آنا اطلاع پر یہ معمولی بات نہیں ہوتی. آپ کو ہر چھوٹا بڑا مان سکتا ہے، لیکن دوست اور بیوی مان لے محض اطلاع پر، دعوت پہ نہیں، تو وہ آدمی تو بہت بڑا ہے ہی. یہ ہیں جو سچائی اور اخلاص سے بنے ہوئے ہیں. حضرت ابوبکر دوست تھے، غلام نہیں تھے، کوئی نوکر نہیں تھے، کوئی کسی طرح سے سوسائٹی میں معمولی آدمی نہیں تھے.
انہوں نے اپنا سب عزت وقار سب کچھ قربان کر دیا. تو دوست کا ایمان لانا، یعنی پیر وہ ہے جس کا دوست اس کا مرید ہے. کیا بات کی ہے سر؟ یہ سنی نہیں؟ چلیں جناب، اب آپ یہ سن لیں. ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے، تو کتنا کھرا دوست ہوگا وہ، جس نے دیر نہیں لگائی. اس نے کہا یہ میرا نسب، یہ میرا مال، یہ میری دستار، یہ میرا سب کچھ تجھ پہ نثار، صرف اطلاع پر. اب جو بندہ، یعنی اگر اللہ کی قسم، من عاد لی ولیا فآذنتہ بالحرب، یہ اگر ابو بکر کے ساتھ بغض رکھنے والے پہ نہیں لگتا تو کسی پہ نہیں لگتا. نہ کہیں جمل میں لگے گا، نہ کہیں صفین میں لگے گا، کہیں نہیں لگتا. اگر یہاں نہیں لگتا تو ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دیں مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ امیر ضروری ہے نا، مالدار ہونا ضروری ہے. کیونکہ جب مال کی ضرورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے 1 روپیہ نہیں مانگا. وہ واقعہ آتا ہے کہ ابو بکر نے جب کہا کہ یہ اونٹنی یا گھوڑا میرا خیال ہے آپ کے لیے تیار، حضور نے کہا پیسے دوں گا اس کے راستے میں. تو اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. لیکن جب دین کے لیے مانگنے کے، یہاں جو ہے نا، یہ یہاں نیچے آیا مال کیا ہے، لائے غرض کے مال رسول امین کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کبھی مال نہیں مانگا. پیسے ضرورت پڑے بھی تو یہودیوں سے مانگے. وہ آج تو لوگ تعلقات ہی اس لیے بناتے ہیں نا، اور آدمی کو اس پہ خود سے گھن آنے لگتی ہے. ہر غریب کو اس کا تجربہ ہے کہ امیر سے جب وہ تعلق بناتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ضرور خیال آتا ہے کہ جب دنیا کی ضرورت پڑی تو اس سے مدد مانگوں گا. یہ شرک ہے. ٹھیک ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے جیسے ہی ضرورت پڑی، تو یہ بھی ایک بات ہے کہ حضور اپنے لیے ضرورت پڑتی تھی، ظاہر ہے کہ ضرورت پڑتی تھی، قرض بھی لیتے تھے، قرض لے کر کام چلاتے تھے، رہن رکھتے تھے، لیکن کوشش یہ کرتے تھے کہ مسلمانوں سے نہ لیں قرض. ایک تو آپ کو قرض کون دے گا، وہ تو سارا کچھ ہی دے دے گا، تو نہیں، لیکن یہاں مانگا. تو یہ بات واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے 2 کام کبھی نہیں کیے، مشکل ہے. ایک، کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کیا، اپنے نفس کے لیے. دوسرا، یہ بھی سنتیں ہیں، دوسرا اپنے کسی امیر تعلق واسطے سے اپنی ذات کے لیے کبھی قرض نہیں لیا. ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں کیا ہوا، اور یہ عام نفسیات ہے، عام ہے، ہر آدمی کو اس کا تجربہ ہے کہ اپنے سے طاقتور کے ساتھ اس کا جب تعلق بنتا ہے تو وہ اس سے وہ امید لگا لیتا ہے جو خدا سے رکھنی چاہیے. یعنی ہر کوئی کسی سے طاقتور ہے، کسی سے کمزور، یہ چل رہا ہے ایسے. تو ہر کمزور میں یہ گھٹیا پن پایا جاتا ہے اکثر میں، یعنی 90.99% کہ اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ دنیا اگر ضرورت پڑی تو جب یہ خیال آئے تو اس خیال پر لعنت بھیج کر خدا سے توبہ کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار. مال دین کے لیے چاہیے ہو جب، تو یہ نہیں کہ وہ کوئی کسی کی دعوت پہ کسی غریب کی مدد آپ کیسے کریں گے؟ دعا دے کر؟ یہ فراڈ ہے. کیسے کریں گے اس کی مدد؟ مال نہیں ہوگا تو. غریب آدمی خود بیچارہ اپنی مدد کرنے کے قابل نہیں ہوتا، تو انسانوں کی مدد کرنے کے لیے تو لوگ اپنے لیے نہیں محنت کر رہے، خدا کے لیے بھی کر لے کوئی محنت تو کیسے مدد کریں گے؟ یہ مطلب لوگوں کی اگر کرنی پڑ گئی، کسی کی احتیاج آپ سے وابستہ ہو جائے، آپ کیسے اس کی مدد کریں گے؟ دولت نہیں ہوگی تو نہیں کر سکتے نا. نہیں کر سکتے. ہاں تو پیسے چاہیے. آپ کے پاس ہے؟ ہے سر، بالکل. ٹھیک ہے، میں نوٹ کر لیا. اچھا اب یہ ہے کہ نہیں ان سے مٹھائی منگانی ہے نا، اب جب ان کی منگنی وغیرہ ہوگی نا تو پھر یہاں پر ان سے دعوت کروائیں گے، یہ ہمارا حق بھی تو ہے نا. اچھا دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار، ارشاد سن کے فرت طرب سے عمر اٹھے. یعنی حضرت عمر کو اتنی خوشی ہوئی کہ آج پیسے ہیں اور موقع آ گیا. یعنی بالکل یعنی یہ ہوا کہ یہ صحابہ ہیں اور ابو بکر ان میں سر فہرست ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر کئی بار امیر ہوئے، کئی بار غریب ہوئے. کون ہے بتاؤ؟ اور یعنی محبت اور عشق ایثار نفس ہے. تو یہ کیا کیا یہاں ایثار کا بیان ہے. حضرت ابو بکر ایثار کی تصویر ہے. آپ دیکھیں ایثار کیا ہے؟ جو کچھ ہے اس کو چھوڑ دو. کیا نہیں چھوڑا ابو بکر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور اسی لیے حضور نے ایک روایت میں حضرت ابو بکر کی مثال اپنی امت کے ابراہیم سے دی ہے. جیسے حضرت ابراہیم نے تمام گیون کنڈیشنز کو چھوڑا ہے اللہ کے لیے، یہی ایثار ہوتا ہے. حضرت ابو بکر نے وہ سب کیا ہے، جو تھا چھوڑ دیا حضور کے لیے. سفر گیون کنڈیشن سے نکلنا نہیں ہے. ہجرت کیا ہے؟ تو پہلا آدمی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا ہے مکے سے، وہ کون ہے؟ وہ اس امت کا ابراہیم ہے. اب باقی دل اندھا ہو تو کچھ کہہ نہیں سکتے، اس سے توبہ کرنی چاہیے. یعنی ابو بکر و عمر کا بغض اگر دل میں ہو تو اس کے لیے توبہ کرنی چاہیے. اہتمام کے ساتھ. اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار. خوش اٹھے. یہ کون خوش اٹھتا ہے؟ اس روز، ہمیشہ نہیں ہوتے تھے، اس روز تھے. درہم کئی ہزار تھے. اٹھے دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور، دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار. میرا گھوڑا آج ابو بکر سے آگے نکل جائے گا، ابو بکر کے گھوڑے سے. کیا مطلب ہوا؟ یہ لوگ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. یعنی مال لگا کر آج بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں. دل میں لائے غرض کے مال رسول امین کے پاس. اور بات یہ ہے کہ رسول امین کے پاس جو اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتا تھا کہ ادھر مجھے دے جاؤ. تمام مذہبی جو قیادتیں ہیں نا،
وہ اس سنت کی خلاف ورزی کر رہی ہیں. ہو نہیں سکتا کہ ان کے تعلق میں کوئی امیر آدمی ہو اور اس سے مالی مفاد وابستہ کر کے واقعاتی یا ممکنہ طور پر نہ رکھیں. مطلب وہ شرک کہا ہے اس کے حقیقی پن کو بیان کرنے کے لیے، فقہی حکم کو نہیں. یہ بڑے معنی میں نے استعمال کیا، آپ اس کو کیوں سکیڑ رہے ہیں؟ فقہ سکیڑنے کا عمل ہے نا، متعین کرنے کا عمل ہے، اس میں تعین ہوتا ہے. اب وہ فقہ کی بھی کوئی تو نہیں ہو رہی، مطلب اس کی جگہ کی بات ہو رہی ہے. تو نہ پورا مان جانا، پھر کل سے کہو کہ میں آتا ہی نہیں. ہاں جی، ایثار کی ہے دست نگر، ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار. تو انہوں نے ایثار کا آغاز کیا، یعنی گئے فوراً، جلدی گئے. مطلب حضرت عمر کے مزاج میں یہ جو تھا نا کہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، آفاق میں وسعت کے مشن کو، ٹھیک ہے، اس کو آخری حد تک پہنچایا حضرت عمر نے. یعنی ایران کو، یعنی فاتح ایران کون ہے؟ یروشلم کے فاتح کون ہیں؟ حضرت عمر. ٹھیک ہے، تو حضرت عمر کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ایران کو زمین بوس کیا. ٹھیک ہے، یہ الگ بات کہ آتش پرستی پھر آتش دانوں سے نکل کر دل میں چلی گئی تو اس کا دھواں اب بھی چہروں پہ ہے. لیکن بہرحال وہ انہوں نے، ان کی ذمہ داری تھی کہ آفاق میں اس کو وسعت دی جائے، تو وہ کر کے گئے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے نا، تو اندر کیسا ہونا چاہیے یہ دیکھنا ہے. تو ابو بکر اندر باہر میرا جو اصل ہے، جس کی ایکسٹینشن آفاق ہے، اور باہر کی دنیا کیسی پہ غلبہ کیسا ہونا چاہیے یہ عمر بتائیں گے. ان دو میں انفس و آفاق اکٹھے ہو گئے. ٹھیک ہے، تو رسول کا خلیفہ صرف ایک ہے، ابو بکر. بس یہ ہے اندر اور باہر، اور پھر اس باہر کی وسعت ہے. پوچھا حضور سرور عالم نے، آئے عمر. اب حضرت عمر کے ساتھ جیسے قانونی انداز میں بات ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ قانون کے اس طرح کے آدمی تھے حضرت عمر. تو عشق کی دنیا کے آدمی تو حضرت ابو بکر تھے. ان سے انداز، یہی سوال پوچھنے کا انداز، اقبال بڑے آدمی تھے، کلام کو جانتے تھے. پوچھا حضور سرور عالم نے، آئے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار. حق کے جوش سے تیرا دل حق کے لیے محنت کر کے سکون پکڑتا ہے. یعنی حق کے لیے بے قراری میں قرار ہے. ٹھیک ہے، تو حق کے لیے تیرا دل بے قرار نہ ہو تو تجھے بے چینی ہو جائے گی کہ یہ کیا ہوا ہے. حق کے لیے دل بے قرار، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو. اب ظاہر ہے کہ ان تمام باتوں کے پیچھے روایات کا ایک سلسلہ ہے طویل، لیکن ان سے ہمارے ہاں کہ جوش حق یہ حضرت عمر کی نفسیات کا عنوان ہے. جوش حق سے بے قرار رہ کر قرار پکڑنا. تو انہوں نے اسی پہ دنیا کو پھر، اب یعنی اپنے جوش حق سے بے قرار رہ کر دنیا میں تمکن دیا ہے حق کو.
تو رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا. تو چونکہ مزاج قانونی تھا تو بالکل وہی ہوا. حضور نے بھی اسی انداز سے پوچھا اور قانون بتایا کہ عیال کیا ہے؟ مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار. کہ اپنے خیش و اقارب یعنی بیوی بچے اور رشتہ دار، ان کا حق یہ ادا کرنا لازم ہے، قانون ہے، واجب ہے. یا آپ کہیں نہیں لگا سکتے ہو، جو ان کا حق دینا ہے وہ دینا ہے، اپنا حق مار کے یا اضافی دو. تو انہوں نے فرمایا آگے کہ حضور کی تربیت ہی کی وجہ سے وہ ان قانونی باریکیوں کو جانتے تھے. جہاں پر اہل حقوق کا تعین کرنا ہو وہاں ہر جگہ حضرت عمر نے فیصلہ دیا ہے اور درست دیا ہے. کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، آدھا مال ان کو دے دیا، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار. یعنی ملت بیضا جو اتنی واضح ہے کہ اس کی راتیں بھی اندھیری نہیں ہوتی. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا. اتنے میں کون؟ حضرت ابوبکر. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار. یعنی یہ جو عمارت اس دین میں نبی سے حب رسول کی روایت ہے پوری، یہ ابو بکر سے ماخوذ ہے. یہ ابو بکر کے عشق اور محبت کے فٹ نوٹس ہیں. ٹھیک ہے؟ تو جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، یعنی عشق اور محبت کی عمارت جس سے قوی ہے. اب یہاں جیسے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا نا، ہے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار. یہاں پر اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا. تو رفیق نبوت یہ حضرت ابو بکر کے لیے جو ان کی صفت بیان کی ہے نا، رفیق نبوت، یہ آپ کو پوری زندگی پر محیط ملے گی حضرت ابو بکر کی. جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، جس خوش قسمت نے یہ دیکھنا ہے کہ حب رسول کیا ہے. ہم ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے کہ جن کی پوری روایت میں سیرت پہ کوئی مدر بک نہیں موجود. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ ان کے اتفاق اور اختلاف کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ
جہاں یہ روایت حب رسول کی ہے، ٹھیک ہے، وہاں کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ رسول سے محبت کیسے کی جاتی ہے، تو اس کے لیے حضرت ابو بکر اسوہ حسنہ ہے. وہ بتائیں گے کہ دوست، اب خود حضور نے فرمایا نا کہ میں اگر خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن خلیل تو اللہ ہے، ٹھیک، تو اس سے بڑا دوستی کا درجہ کوئی نہیں ہوتا. تو کیسے اپنا سب کچھ قربان کر دیا جاتا ہے محبوب پر، یہ حضرت ابو بکر کو دیکھے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا. ظاہر ہے کہ وہ ذمہ داری بھی ان کے کندھوں پہ ڈالی گئی تھی، وہ ہاں جو ان کے خیال میں مطلب یہ لوگوں کے لیے ہے، ظاہر ہے بھاری ذمہ داری تھی کہ جواب دہی کیا ہے، لیکن باقی وہ بھی ان کے کندھوں پہ ڈالی. سب کچھ قربان کر دیا، کیا بچایا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں بچایا، سب کچھ دے دیا، سب کچھ لگا دیا. تو اب عشق رسول کیا ہے یہ حضرت ابو بکر سے پتہ چلے گا. اور کہا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت. وہ مرد کیوں کہا؟ کیونکہ بے وفائی یہ اس کے خلاف ہے، یعنی بے وفا آدمی اصل میں اپنے ماحول کے زیر اثر آ جاتا ہے. ہاں؟ تو مردانگی جس کو کہتے ہیں، مطلب وہ عورت میں پائی جائے یا مرد ایک اصطلاح ہے، ہاں، وہ یہ ہے کہ جو اپنے ماحول سے مغلوب نہ ہو، یعنی جس کے اندر کے حالات احوال اس کے باہر کے حالات کو متاثر کرتے ہوں، ہاں، تو یہ مرد ہوتا ہے. اور یہ وفا سرشت جس کی مٹی میں وفا تھی، تو سمجھ آتا ہے نا کہ کیسے ایمان لے آئے فوراً ہی. مواحد تھے ہمارا جاہلیت میں بھی، حضور کی دعوت سے پہلے بھی. تو سنتے ہی ان کو کیسے محسوس، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے حضور نے فرشتے کو دیکھا تو ان کو شک نہیں پڑا کہ یہ کوئی جن بھوت ہو سکتا ہے یا کوئی بدرو ہو. کیسے کوئی سمجھا تھا کوئی بات؟ وہ حس کی سطح پر اتری ہوئی بات تھی، وہ وجودی آہنگ کا میچ تھا، ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہی ہوا حضرت ابو بکر کے ساتھ. حضور کی بات سن کے محسوس کر لیا. مطلب یہ سمجھ سے بہت بڑی شے ہوتی ہے، لیکن جب احساس بالکل مردہ ہو جائیں تو پھر آدمی صرف کھوپڑی میں جیتا ہے، اس کشکول میں الٹے ہوئے اس الٹے کشکول میں پھر رہتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار. امیر آدمی معتبر ہوتا ہے لوگوں میں، لوگ ظاہر ہے اس کی عزت کرتے ہیں کیونکہ اس کو احتیاج لوگوں کی کم ہوتی ہے، لوگوں کو اس سے زیادہ ہوتی، تو اس کے پاس ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگوں میں اس کا ایک اعتبار بن جاتا ہے، وہ معزز ہو جاتا ہے، لوگ اس کا خیال کرتے ہیں. وہ دستک دے تو دروازہ کھولا جاتا ہے، سفارش کرے تو قبول کی جاتی ہے، رشتہ بھیجے تو قبول کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ محفل میں نہ ہو تو لگتا ہے محفل ہی خالی ہے. ہاں، پچھلے دنوں ہمارے یہاں وہ ایک شادی ہوئی تو اس میں ہمارے ایک رشتے دار بزرگ وہ جا نہیں سکے، تو وہ اس نے بڑے کہا کہ میں نشادی پترے نشادی 16 ملک آئے ہیں. تو انہوں نے پھر اس سے آگے سے کہا کہ تو بڑی ہمت کی تھی جڑے 16 گن کے دینے. تو یہ لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار،
لوگ ان کو اعتبار کی نظر سے دیکھتے ہیں. وہ جب کہتے ہیں یہ کر لیں گے تو کہتے ہیں ہو جائے گا، شک نہیں پڑتا کہ یہ کیسے کرے گا. وہ کہتے ہیں کہ یہ 50 روپے پکڑانا دیتا ہوں تو کوئی نہیں کہتا کہاں سے واپس کرے گا، کب دے گا، کوئی پوچھتا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں تو 100 لے لو. اچھا، ملک یمین و درہم و دینار و رخت و جنس. ملک یمین سب کو پتہ ہے، وہ غلام جو ہوتی ہے، اور درہم دینار چاندی سونی کے سکے مال، رخت گھر کا ساز و سامان، جنس غلہ. اسپِ کمر سم، کمر سم یعنی کمر کی طرح جس کا سم ہوتا ہے، گھوڑے کا پاؤں ہوتا ہے نا ایسے، وہ آگے اس کے ایسے اس کی بنی ہوتی ہے جس سے اس کا پاؤں زمین پہ گھستا نہیں، لگتا نہیں یا چوٹ نہیں آتی. وہ آگے لوہے اس کی بھی بنی ہوتی ہے لیکن خوبصورت تراشا ہوا پاؤں. جیسے وہ چلتا ہے تو یہ بہت خوبصورت ہے کہ جیسے زمین پر چاند منزلیں طے کر رہا ہو. یعنی گھوڑا وہ براق کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، وہ چاند کا جو ہے نا ایسے پاؤں لگا. تو اسپِ کمر سم و شتر کیا ہے؟ شتر و قاطر و حمار. اب یہ بہت مشکل سے لفظ ہے لیکن چلو، اب یہ ہے کہ وہ گھوڑا اور شتر یعنی شتر وہ اونٹ، اور قاطر خچر، اور حمار. حمار اب سب کو ہی پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی. ہاں ٹھیک ہے، گھر والوں کی فکر کرنی چاہیے. کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. ابو بکر کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. بہت لوگ کہتے ہیں نا اقبال نے کیا کہا، اقبال نے کیا کہا، اقبال نے یہ کہا ہے نا، دیکھو ادھر، دیکھو ادھر، کہا اقبال نے. تو کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدے مہ و انجم فروغ گیر. اے تجھ سے دیدو کیا ہے، نہیں سوری غلط پڑ گیا. اے تجھ سے دیدے مہ و انجم فروغ گیر. اے تجھ سے دیدے مہ و انجم فروغ گیر. چاند اور ستاروں کی آنکھیں تجھ سے روشن ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی وجہ سے یہ وجود کی روشنی ہے. چاند اور ستارے آپ کی وجہ سے روشن ہیں. حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں اے تیری ذات باعث تکوین روزگار. یہ جو پورا صبح و شام کا نظام چل رہا ہے، یہ تکوین، یہ جو پوری بیکمنگ ہے، یہ بینگ اینڈ بیکمنگ، پوری بینگ اور پوری تکوین، یہ ساری کی ساری تجھ سے ہے. اس کائنات کا ہونا اور ہوتے رہنا یہ تجھ سے ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یعنی کیا کیا؟ یعنی جس سے، یعنی وہ جس کا اعتبار یہ ہے کہ کائنات کا پورا ہونا، وہ سب کچھ اس کے سبب سے ہے. تو جن باتوں سے یہ اونٹ گھوڑے بیلوں سے جنہیں ہمیں اعتبار جن سے حاصل ہے، اس کے سامنے ان چیزوں کی کیا وقت ہے؟ وہ حضور نے فرمایا تھا جب مال آیا تھا نا تو وہاں جھگڑا پڑ گیا تھا ایک، تو وہاں پہ حضور گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا، حضور نے کہا تھا یہی ابو بکر ہیں. یہاں دیکھیں، یہ پہلے نہیں، یہ بعد میں میرا خیال ہوا ہے. تو وہ کیا، وہ حضور نے یہی فرمایا کہ لوگ رات کو بھیڑیں اور بکریاں لے کے جائیں اور تم محمد کو لے کے جاؤ، اے انصار کی جماعت تم اس پہ راضی نہیں ہو. تو اب یہ بھیڑیں اور بکریاں اور یہ سب کچھ اور یہ کیا ہے حضور کے مقابلے میں؟ اب تو ہمارے لیے تو یہ سب کچھ حضور کے مقابلے میں بہت اہم ہے. ہم کہتے ہیں حضور کی مان کے چلیں تو پھر یہ جو ہے نا دنیا بھی ترقی نہیں ہوتی، ذرا کچھ مسئلہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہوتا ہے، لیکن بہرحال میں ویسے ہی کہہ رہا تھا. اے تجھ سے دید اے مہ و انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین کائنات، یعنی کائنات کے ہونے کا آغاز تیرے سبب سے ہوا. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو جیسے پروانہ چراغ کے سامنے اس کو اور کچھ نظر نہیں آتا، اپنا ہونا نہ ہونے کی فکر بھی نہیں رہتی،
اور بلبل کو پھول کے سامنے اپنے نہ ہونے کی کوئی پر نہیں رہتی، اسی طرح ہے صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیق وہ ہے جو رسول کی غلامی میں آنے کے بعد اب نہ کسی کا مالک بننا چاہتا ہے نہ کسی کا غلام، نہ بطور آقا کے اب کوئی چاہیے نہ بطور غلام کے، نہ اب میں کسی کو ملک میں لینا چاہتا ہوں اور نہ میں اپنی ملکیت کسی کو دینا چاہتا ہوں، بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔